يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 3 کہ لیسن نمبر 3 کی تمارین نمبر 4 to 6 کی تھیں. آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں اگلی کون سی تمارین ہیں. تو آپ لوگ ایز یوزول اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. تمرین نمبر 7 ہے اقرأ المثالین ثم ادخل کأن علی الجمل الآتیة علما بأن کأن من اخوات ان. Rewrite the following sentences using کأن as explained in the examples. اچھا، کأن کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. یہ اخوات انّا میں سے ہے اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا میننگ دیتا ہے. عمل تو یہ انّا جیسا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، سیم ہے کہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا، نیا اعرابی حکم جاری کرے گا، اسم جو مبتدا تھا اس کو اپنا اسم بنا کر منصوب کر لے گا اور خبر کو اپنی خبر بنا کے مرفوع کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے کہ جیسا کہ لگتا ہے، گویا کہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا میننگ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف تشبیہ. ٹھیک ہے، حرف تشبیہ. جیسے کہ مثال دینے کے لیے ہم تشبیہ دیتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے 2 ایگزامپلس دی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے من حاز الفتح. فتح جو ہے یہ اسم مقصور ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا. ٹھیک ہے، کون ہے یہ نوجوان لڑکا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب اب وہ جو ہے کاننا کا استعمال کر کے دے رہے ہیں. کانہو اخو کا، لگتا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے یا گویا کہ تمہارا بھائی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ تمہارا بھائی ہے، کوئی بھی میننگ آپ کر سکتے ہیں. تو کانہو اخو کا. اچھا، اب یہاں پہ آپ کو بس اس جملے کا میں انالیسس کرا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، حرف تشبیہ و نصب، نصب دیتے ہیں اس لیے ساتھ میں و نصب بول دیتے ہیں. ہو جو ہے اسمہا، اخو جو ہے نا یہ خبروہا ہے. اچھا، اسمہا تو منصوب ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل منصوب. ٹھیک ہے، منصوب ہے. اچھا، اس میں اخو کا اعراب آپ کیسے بتائیں گے؟ ریوائز تھوڑا سا کر لینا، یہ ہم نے بک 2 کے اینڈ پہ کیا تھا، تو اس کو ہم تھوڑا ریوائز کرتے ہیں. اخو جو ہے یہ کون سے اسما میں سے ہے اور اس کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے؟ تو
یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اسماء الخمسہ کیے تھے اور بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ 5 ایسے اسماء ہیں جو خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب غیر مضاف آتے ہیں تو یہ اعراب بالحرکت لیتے ہیں، لیکن جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو اعراب بالحرف لیتے ہیں، ما سوائے یا متکلم کے مضاف کے، کیونکہ یا متکلم کے مضاف کے پاس تو عذر ہے نا کہ وہ مطلب اس کے نیچے ہمیشہ حرکہ جو ہے وہ جو کسرہ ڈلی ہوگی جو علامت کی ہے وہ ہر صورت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر جو ہے اعراب بالحرف نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ اخو کا اعراب ہے اعراب بالحرف مرفوع بالواو، ٹھیک ہے جی۔ اور کا جو ہے یہ ہمارا مضاف الیہ ہے، کیونکہ اخو جو ہے وہ مضاف بھی ہے۔ نمبر 2 ہے من ہذہ الطفلۃ، کون ہے یہ بچی، کأنہا اختک، لگتا ہے کہ تمہاری بہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، سیم انالیسز ہے اس لیے دوبارہ نہیں کری، بس آپ لوگوں کو ایک دینا تھا کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، تو نمبر 1 جو فل ان دا بلینک ہے وہ کیا ہے، ہوا زمیلو کا، وہ تمہارا ساتھی ہے، کلاس فیلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بارے میں آپ آگے جو ہے اس کو فل کریں گے تو آپ کیا لکھیں گے، کأنہ، اب ہم نے اس کو ایک سمپل جملہ اسمیہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے تو کویسچنز آئے تھے نا، لیکن یہاں پہ انہوں نے ہمیں سمپل جملہ اسمیہ دے دیا ہے، اسی کے اندر بس ہم نے اب کأنہ کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے، کأنہ، اچھا اب یہاں پہ ہوا کی جگہ پہ کون سی ضمیر آئے گی، کیونکہ یہ تو کون سی ضمیر ہے، مرفوع منفصل، ہم نے کون سی ضمیر لے کے آنی ہے، منصوب متصل، تو کأنہ ہو، اور زمیلو ہوگا، کیا ہوگا اس کا اعراب، کیونکہ یہ اس کی خبر بن کے آ رہی ہے تو بالکل اس کا اعراب مرفوع ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم جو ہے وہ ہمارا منصوب ہے، تو کأنہ زمیلو کا، زمیلو کا اسی طرح سے ہو جائے گا، لگتا ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ ہم طلاب، وہ طالب علم ہیں، طلبہ ہیں، تو ہم یہاں پہ اب کأنہ ہم ضمیر اٹیچ والی لے کے آئیں گے، کأنہ ہم طلاب، یہاں پہ بیسیکلی آپ کو نا اٹیچ ضمیر کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ ہوا مدرس جدید، وہ نیا ٹیچر ہے، کأنہ مدرس جدید، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہیا طبیبۃ، وہ ایک ڈاکٹر ہے، تو کأنہا، اب ہیا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، ہا، کأنہا طبیبۃ، انت مریض، تم بیمار ہو، لگتا ہے کہ تم بیمار ہو، کأنہا، ہاں ہوگا، کیا ہوگا، کأنہ کا، اچھا آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے میں تھوڑا سا ٹرکس لگا رہی ہوں کہ بیچ میں تھوڑا غلط بولتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھوں کہ ہاں بھائی آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو کأنہ، انتا کی جگہ پہ کون سی ضمیر آ جائے گی، کا، کأنہ کا مریض، اوکے۔
انتی اخت مریمہ، اب انتی کے لیے کون سی ضمیر ہوگی؟ کی، کأن کی، کأن کی، اخت مریمہ مریمہ، اوکے، لگتا ہے کہ تم مریم کی بیٹی ہو۔ اچھا، مریم جو ہے یہاں پر منصوب آیا ہے، کیوں منصوب آیا ہے؟ غیر منصرف ہے، سمپل۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جیسے ابھی دیکھیں ہم نے کاننا کا، مرد کے لیے کا، اور مطلب مذکر کے لیے کا کی ضمیر اور مؤنث کے لیے کی ضمیر آتی ہے۔ ایک مسٹیک جو ہے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، ایون گرامر کو جاننے والے بھی کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ کی توجہ اس طرف جائے۔ اگر کہیں آپ بھی یہ مسٹیک کر رہے ہیں تو آپ بھی اس سے اپنی اس مسٹیک کو کریکٹ کر لیں، اور اگر آپ کسی اور کو کرتا دیکھیں تو اس کو بھی آپ گائیڈ کریں۔ مسٹیک کیا ہے؟ ہم بہت عام فہم ہے کہ جب کوئی ہمیں کوئی اچھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی اچھا میسج بھیجتا ہے، تو ہم اس کو آگے سے کیا میسج کرتے ہیں؟ جزاک اللہ، بغیر یہ سوچے کہ جس کو ہم بول رہے ہیں وہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ سب کے لیے کا کی ضمیر جزاک اللہ، اور اگر جمع ہو تو جزاکم اللہ۔ چلیں جمع کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے، جب تک کہ آپ کے پاس کنفرمیشن نہ ہو کہ سب فیمیل ہیں تو تب تک آپ جزاکم اللہ کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم جو ہے کم کی ضمیر یوز کر سکتی ہیں، لیکن اگر سب فیمیل ہیں اور پتہ ہے تو کیا ہوگا؟ جزاکن، جزاکن اللہ، پھر ایسے ہو جائے گا، نون کے پر فتح جو ہے وہ جوائننگ کے لیے آ جائے گی۔ اچھا، لیکن ہمیشہ آپ نے اب اس چیز کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ یہ چیز پڑھ چکی ہیں اور گرامر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی فیمیل کو بولیں تو آپ بولیں جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اور اگر آپ کسی میل کو بولیں تو پھر آپ بولیں جزاک اللہ، ٹھیک ہے؟ اس مسٹیک کو دوبارہ آپ لوگوں نے نہیں دہرانا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اگلا ہمارا کوشچن ہے نمبر 8، ریڈ دا فالوئنگس، اقرأ ما یلی، کہ جو نیچے دیے گئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم غور و فکر کریں گے تھوڑا سارا، اور دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کی یہ گنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم گنتی الحمدللہ ہم پہلے کر چکے ہیں، یہاں پہ اس کی ریپیٹیشن ہے، بس آپ کو یاد دہانی کے لیے آئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں جی 11 کے لیے کیا ہے؟ 11 طالباً، 11 طلبہ، ٹھیک ہے؟ 11 طلبہ، تو 11 دونوں جو ہیں فتح پر مبنی مرکب ہے، مفرد کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو معدود ہے، ٹھیک ہے، وہ منصوب آتا ہے، نکر آتا ہے اور واحد آتا ہے، ٹھیک؟ چلیں نمبر 12، 12 طالباً، اس میں اس مرکب میں پہلا حصہ معرب ہے، دوسرا حصہ مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب کا پہلا حصہ معرب ہے اور دوسرا حصہ مبنی ہے، ٹھیک؟ اور طالباً معدود اسی طرح سے۔ اب 13 طالباً، 14 طالباً، 15 طالباً، till 19 19 طالباً، یہاں تک، ٹھیک ہے؟ 13 سے لے کے 19 تک، 13 سے لے کے 19 تک کیا ہوگا؟ تمام جو ہمارے عدد ہے، جو مرکب ہے، وہ مبنی ہے، مبنی علی فتح۔ دوسری چیز، اس مرکب کا جو ہمارا پہلا حصہ ہے وہ معدود سے جینڈر میں اپوزٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسرا حصہ مطابقت رکھتا ہوگا۔ اب جہاں پہ آپ دیکھیں 13، اس مرکب میں جو پہلا حصہ ہے وہ
طالبन سے जिन्स में अपोजिट है, लेकिन आशरा और طالبन सेम है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 3 करने से पहले हमने अदद का टॉपिक ये वाला 11 से लेके 20 तक हमने कंप्लीट किया है। अभी हम सिर्फ जो है उसकी एक दोहराई कर रहे हैं, क्विक। ठीक है जी। और इशरूना के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है मुअन्नस मुज़क्कर सब के लिए एक जैसा आता है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इक़रा मा यली सुम्मा अक्तुबहु मा किताबतिल अरक़ामिल वारिदति फ़ीही बिल हुरूफ़। Read the following sentences, then write them replacing the figures with words. अब यहाँ पर इन्होंने आपको फिगर्स दिए हुए हैं, डिजिट्स दिए हुए हैं, अदद, ठीक है, हिंसों में दिए हुए हैं, उनको आपने हरूफ में लिखना है, बस ये आपने करना है। बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये आप लोगों के सामने मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो अब हम इनको कर लेते हैं इंशाल्लाह, और आई होप कि इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर मुश्किल लगे तो परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं है, ऊपर जाके उधर से चीटिंग कर लें। कहने का मतलब ये है कि पहले कोशिश करें कि बग़ैर देखे आप करें, लेकिन अगर ना याद आ रहा हो तो ऐसे करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जितना रिपीट करेंगे, जितनी बार उसको दोहराएंगे, उतने अच्छे से वो आपको याद होते जाएंगे। ठीक है जी। तो नंबर 1 है फिल फसली। यहाँ पे अब 19 दिया हुआ है और आगे आपने ये देखना है कि हमारा मादूद मुज़क्कर है कि मुअन्नस, क्योंकि हमने मुरक्कब को उसके मुताबिक तश्कील करना है ना, यानी कि उसके पहले पार्ट को अपोजिट लेके आना है और दूसरे पार्ट को सेम लेके आना है। तो यहाँ पे मुज़क्कर आ रहा है तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, 19। ठीक है, तो फिल फसली 19 तालिबन, क्लासरूम में 19 तलबा हैं। ठीक है, एनालिसिस नहीं मैं यहाँ पे लिखने लगी क्योंकि बहुत आसान है। फिल फसली जारो मजरूर मुतालिक महजूफ ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा और 19 जो है ये हमारा मुब्तदा मुअख्खर वहुआ जो है ये अदद या मुमय्यज़, और तालिबन जो है वो तमीज़ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इंदी। अब यहाँ पे उन्होंने 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 का हम क्या लिखेंगे, किताबन मुज़क्कर है हमारे पास मादूद, तो पहला पार्ट मुअन्नस आएगा और दूसरा पार्ट मुज़क्कर आएगा। तो खमसता किताबन बिल लुगतिल अरबिया। मेरे पास लुगतुल अरबी की 15 किताबें हैं। वाह, अब 12 का अदद आया है और किताबन है हमारे पास मादूद, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट लिख के आएंगे नहीं, क्योंकि ये पहला और दूसरा अदद जो है उसके लिए ये रूल नहीं है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि 13 से लेके 19 तक के लिए ये रूल है कि मुरक्कब का पहला पार्ट अपोजिट आता है मादूद से। तो यहाँ पे 12 लेकर आना है तो ये पूरा मुरक्कब ही मादूद से मुताबिकत रखेगा। तो इस्ना आशरा, अगर यहाँ पे मुअन्नस मादूद होता तो इस्नता हो जाता ना। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, व इस्ना आशरा किताबन बिल्लुगतिल फ़िरंसिया, और मेरे पास और 12 किताबें फ्रांस की लुगत की हैं या लुगतुल फ़्रेंसिया हैं। ठीक हो गया। नंबर 3 है रआ यूसुफ़ु अलैहिमुस्सलाम फिल मनामी। अब 11 के लिए क्या है, क्या आदद आएगा, कौकबन, तो यहाँ पे मुज़क्कर ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 11।
ٹھیک ہے. احدا عشر کوکبن، یوسف علیہ السلام نے دیکھے خواب میں، فی المنامی خواب میں کتنے ستارے؟ 11 ستارے. اچھا یہ جملہ فعلیہ آیا ہے، ٹھیک ہے. تو رعا فعل، یوسف فاعل، فی المنامی متعلق فعل، ٹھیک ہے. اور احد عشرہ، اب جملہ فعلیہ میں اس کی کیا پوزیشن بنے گی؟ کیونکہ ایک تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ عدد کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ممیز اور تمیز معدود اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ایک پوزیشن ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ میں وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے جو نہیں ہے موجود ہمارے پاس؟ تو یہ ہے مفعول بہ. اس نے دیکھا، کیا دیکھا، ٹھیک ہے. اس کا ہمارے پاس مفعول بہ آنا ضروری ہے. تو احد عشرہ جو ہے بیسیکلی 11 کوکبن ستارے دیکھے، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4 ہے میرے پاس عندی، 20 کے لیے سمپل 20 ریالن، 20 ریالن، کیونکہ یہ مؤنث مذکر سب کے لیے ایک ہی وزن پہ آتا ہے. میرے پاس 20 ریال ہیں. کم فندقن فی ھذا الشارع، کتنے ہوٹلز ہیں اس سڑک پر؟ اس سڑک پر کتنے ہوٹلز ہیں، یا اس سڑک میں کتنے، یا اس گلی میں کتنے ہوٹل ہیں؟ اب شارع کا کسی جگہ پہ سڑک کا ترجمہ آتا ہے، کسی جگہ پہ گلی کا آتا ہے. تو اگر میں کہوں کہ اس گلی میں کتنے ہوٹل ہیں یا اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں تو کوئی فرق نہیں اتنا پڑے گا. فی ہی، اب 13 کے لیے کیا آئے گا؟ آپ کو پھر سے یاد دلا دوں کہ 13 سے 19 تک ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ مرکب کا پہلا پارٹ اپوزٹ آئے گا معدود سے. تو معدود ہمارا مذکر ہے، تو پہلا پارٹ ہمارا کیا آئے گا؟ ثلاثہ عشرہ. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں پارٹس فتح پر مبنی پارٹس ہیں. نمبر 6 ہے فی ھذہ المدینۃ، اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 14، ٹھیک ہے. مساجدن، تو 14 کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ مساجدن کو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو 14 کے لیے آئے گا 14 مسجدن، ٹھیک ہے. ثمن ھذا الکتاب، یہاں پر کیا ہے؟ 17، ٹھیک ہے، 17 ریالن، کہ اس کتاب کی قیمت 17 ریال ہے، ٹھیک ہے. تو 17 کو ہم اب کیا کریں گے؟ ریالن کو دیکھیں گے، مؤنث سے مذکر ہے تو اس کے مطابق، تو یہ بیسیکلی یہاں پہ مذکر ہے تو یہاں کا مرکب، عدد مرکب جو ہے اس کا پہلا پارٹ اپوزٹ آئے گا جو کہ مؤنث ہوگا. تو کیا ہوگا؟ 7 ریالن. فی ھذا الکتاب 20 آ گیا، اور درسن 20 کے لیے سمپل، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. 20 اوکے. فی السنتی 12 ہے، اور شہرن، سنتی شہرن مذکر ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ 12 عشرہ. فی السنتی 12 شہرن، کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہمارا جو ہے کویسچن نمبر 9 کمپلیٹ ہوتا ہے جی. تو کویسچن نمبر 10 کو دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 10 ہے لرن دا آرڈینل نمبرز. آرڈینل نمبرز یہ کیسے نمبرز ہیں؟ ہم نے تو ابھی پیچھے دیکھے ہیں، کوئی اور ٹائپ کے نمبرز تھے جو نارمل نمبرز ہم نے پڑھے ہیں، لیکن آرڈینل نمبرز بیسیکلی ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ مرکب توصیفی بن کے آتے ہیں. مرکب توصیفی. دوسری بڑی چیز
جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں جو ہمارا عدد ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں معدود عدد سے پہلے آ جاتا ہے، معدود عدد سے پہلے آتا ہے، اور عدد جو ہے صفت بن کے آتا ہے۔ اچھا آپ ایسے کہ لیں معدود عدد سے پہلے آتا ہے کیا بن کے؟ منوط بن کے۔ منوط بن کر آتا ہے جبکہ عدد نعت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ان کی پوزیشنز بدل گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان میں کچھ چینجنگز بھی آئی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ منوط اور نعت ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں چاروں طریقوں سے، ٹھیک ہے، جنس میں، عدد میں، وسعت میں اور اعراب میں۔ تو بس یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ اس کے مطابق وہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں الدرس الاول، تو دیکھیں وسعت بھی سیم ہے، اعراب بھی سیم ہے، جنس بھی سیم ہے اور عدد بھی سیم ہے۔ الدرس الثانی، ٹھیک ہے، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الدرس الخامس، الدرس السادس، الدرس السابع، الدرس الثامن، الدرس التاسع، الدرس العاشر۔ الحمدللہ ہم شروع سے ہر لیسن کے سٹارٹ میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون سا لیسن ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل یہ وہ نمبرز ہیں اور ان کو کیا بولتے ہیں؟ آرڈینل نمبرز، ٹھیک ہے۔ بس اب ہو سکتا ہے اگلا جو کویسچن ہے ہمارا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہو، تو دیکھتے ہیں کہ نمبر 11 پہ کیا سوال ہے۔ انعت الاسماء الآتیۃ بالعدد الترتیبی المشتق من العدد المذکور امام کل واحد منہا۔ اچھا یہاں پہ میں نے جو ہے سوال پڑھنے کے دوران میں 2-3 بیچ میں بریکس کیے ہیں، اسی وجہ سے میں نے جوائننگ کے لیے کوئی بھی حرکہ لگا کے اگلے کلمہ کے ساتھ اس کو جوائن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا qualify each of the following nouns with the ordinal numbers derived from the number appearing before it۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آگے انہوں نے نمبرز دیے ہوئے ہیں یہ والے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آرڈینل نمبرز کو یہاں پہ لے کر آنا ہے fill in the blanks میں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ الیوم کے ساتھ جو عدد اس کی نعت بن کے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے نمبر 8، ٹھیک ہے، تو 8 کے لیے کیا آ جائے گا؟ الثامن، ٹھیک ہے، الثامن۔ مینو الطالب، آگے انہوں نے عدد 3 کا دیا ہوا ہے تو الطالب کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ الثالث۔ الدرس آگے 10 ہے تو اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ العاشر، عاشر۔ الصفحۃ، اچھا اب صفحۃ اور آگے نمبر دیا ہوا ہے 9۔ اب آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ مرکب توصیفی بن کے آتا ہے اور چاروں طریقوں سے فالو کرتا ہے اپنے منوط کو، ان میں مطابقت ہوتی ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ تو الصفحۃ جو ہے واحد ہے، جنس اس کی مؤنث ہے اور معرفہ ہے اور مرفوع ہے، تو ہم نے یہاں پہ جنس کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہم عدد لے کے آئیں گے وہ مؤنث لے کے آئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ التاسیۃ، کیونکہ جب ہم اس کو مذکر لے کے آتے ہیں تو کیا ہے؟
التاسع، التاسع، لیکن جب ہم اس کو مونس لے کے آئیں گے تو کیا آئے گا؟ التاسعۃ، ٹھیک ہے. اچھا الجزء، الجزء، اور یہاں پہ نمبر 1 دیا ہوا ہے. اب خود ہی انہوں نے نیچے بتا دیا ہے کہ الاول مؤنثہ الاولی، کہ اول کی جو مؤنث ہے نا وہ الاولی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ الطالب الاول، اور جب اس کی مؤنث بنے گی تو کیا ہوئے گا؟ والطالبۃ الاولی، ٹھیک ہے. ایک طالب علم اور ایک طالبہ. اوکے. الجزء، الجزء جو ہے کیونکہ یہ مذکر ورڈ ہے تو یہاں پہ الاول آ جائے گا، اولو. آگے بڑھتے ہیں. فی السنتی، سال میں. اب یہاں پہ نمبر کیا دیا ہوا ہے؟ 4. تو سنتی کیا ہے؟ مؤنث. تو 4 کو کیا کریں گے؟ مؤنث لے کے آئیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ الرابعہ. تی کیوں آئے گا؟ کیونکہ السنتی جو ہے وہ مجرور ہے تو اس وجہ سے رابعاتی بھی مجرور آئے گا. الطالبۃ، الطالبۃ کے آگے کیا عدد دیا ہوا ہے؟ 6. تو السادسۃ، سادسۃ. البیت، عدد کیا دیا ہوا ہے؟ 7، ٹھیک ہے. البیت تو کیا آ جائے گا؟ السابع، السابع. الغرفۃ مؤنث ورڈ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے 5 بھی ہم مؤنث میں لے کے آئیں گے. تو الخامسۃ، خامسۃ. الجزء نمبر 2 پہ 2 آیا ہے تو یہاں پر جز کے لیے کیا آئے گا؟ الثانی. الثانی، الثانی کون سا اسم ہے؟ یہ اسم منقوص ہے. ہم نے اس منقوص کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے پڑھا تھا لیسن 1 میں غالباً، اگر میں بھول نہیں رہی تو. لیسن 1 میں ہم نے پڑھا تھا غالی اور غالیون، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کی اوریجنل ہے غالیون، لیکن لکھنے میں یہ کیسے آئے گا؟ غالن. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس منقوص کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ جلد بتاؤں گی. چلیں اگلے ہم کویسچن پہ جاتے ہیں، اور اگلا ہمارا کویسچن کیا ہے؟ اگلا کویسچن ہے نمبر 12. یوجہ المدرس الی الطلاب اسئلۃ مکونۃ من الیس کذالک فیجیب عنہا الطلاب بی بلا. اور پھر انہوں نے ایگزامپل دیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دا ٹیچر آسکس ایوری اسٹوڈنٹ اے کویسچن containing alaysa kazalika and the student replies saying bala. تو یہ تو بھائی آپ کی اورل ایکسرسائز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے اگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھے انت من الہندی، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ کیا کہے؟ الیسا کذالک، کہ ایسا نہیں ہے. پہلے اس کو بولے کہ تم انڈیا سے ہو، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بولے کیا ایسا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اسٹوڈنٹ کیا کہے گا؟ بھلا. انتو من الہندی، یہ بھی ساتھ میں بول دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی بولے تو بھی ٹھیک ہے، ویسے بہتر ہے اگر بول دے تو. بھلا انتو من الہندی. انت مریض، تم بیمار ہو. الیسا کذالک، کہ ایسا نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ آگے سے کیا کہے گا؟ بلا انت مریض. اور اگر یہاں پہ انتی مریضۃ ہو جائے گا تو انتی ہوگا تو مریضۃ ہوگا، مؤنث کا صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو پھر جواب میں بھی آ جائے گا انتو مریضۃ. اوہو سوری، تن بول رہی ہوں، مریضہ
تن، کیونکہ لیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اور اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ اس کے بعد جو ہے ہمارا چیپٹر ہو جاتا ہے مکمل. اچھا نمبر 13 پہ بھی ہے. نمبر 13 پہ ہے ایہما یشیر المدرس الی طالبین ویقول ہذان طالبان ایہما اطول والی کتابین ویقول ہذان کتابان ایہما اجمل وہکذا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ The teacher asked every student a question containing ayyuhuma, such as ayyuhuma atwalu, pointing to two students, ayyuhuma ajmalu, pointing to two books, and so on. صرف ایہما کی پریکٹس ہے، اور اس کے بارے میں میں نے پچھلی جو کلاس تھی، پچھلا درس جو تھا، اس میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے. اور ایہما والا جو ہمارا جملہ تھا اس کی 3 طرح سے ترکیب بتائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جو اولا ہے وہ لاسٹ ون ہے. تو اس کے مطابق جو ہے ایہما جو ہے اب اطولو ہو جائے، افضلو ہو جائے، اجملو ہو جائے، کچھ بھی آپ لیں تو یہ ایک نارمل جملہ اسمیہ کے طور پہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا جو ہے یہ سارا کلیئر ہوگا کانسیپٹ انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دیکھیں گے ہم کہ ان میں آنے والے کوئی نئے رولز ہیں تو پہلے ہم ان کو سیکھیں گے، اور اگر کوئی معمولی چھوٹا موٹا سا رول ہوا تو اس کو ہم ڈیورنگ دا لیسن ہی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آج کا ہمارا درس ہوتا ہے مکمل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.